بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ مہینہ محرم الحرام بڑا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ غلط فہمیوں کی وجہ سے اور بدعات و خرافات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں اور کچھ عبادتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا غلط فہمیاں ہے اور کیا بدعات و خرافات ہے، یہی میں آپ حضرات کو بتلاؤں گا مختصر انداز میں۔ تو سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کے اندر خوشی کی تقریبات انجام دینے سے لوگ بچتے ہیں اور خوشی کی تقریبات انجام دینے کو برا سمجھتے ہیں۔ لہذا لوگوں کو یہ سمجھنا کہ محرم الحرام یہ منحوس مہینہ ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ محرم الحرام ایک محترم اور معظم مہینہ ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگ اس مہینے میں نکاح کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے اس مہینے میں نکاح کرنا مناسب نہیں ہے اور منحوس ہے اور برا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتلائیے کہ وہ کون سا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر کسی صحابی، کسی نبی یا کسی بڑی شخصیت کی شہادت یا انتقال نہ ہوا ہو؟ وہ کون سا دن ہے؟ مجھے آپ شاید کوئی مہینہ ایسا نہیں بتلا سکتے جس مہینے کے اندر کسی صحابی، کسی نبی یا کسی بڑی شخصیت کا انتقال یا ان کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ آپ کوئی ایسا مہینہ شاید پیش نہیں کر سکتے۔ تو جب کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں کسی کی شہادت یا کسی کی وفات نہ ہوئی ہو، تو پھر آپ نکاح کب کریں گے؟ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جس طرح سے دوسرے مہینوں میں نکاح کر سکتے ہیں، اسی طرح ماہ محرم الحرام میں بھی نکاح کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ مہینہ فضیلت والا ہے، اس لیے اس مہینے میں عبادات کی کثرت کرنی چاہیے، اور نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، اذا تزوج العبد فقد کمل نصف الدین، کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ باقی جو آدھا دین رہ گیا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ تو اس مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر سبیلے لگاتے ہیں اور اس مہینے کے ساتھ خاص کرتے ہیں، تو اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس پانی اور شربت کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں تعزیہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں تعزیے میں شرکت کرنا اور تعزیہ کرنا یہ ناجائز ہے، ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ لوگ اس مہینے کی 10 تاریخ کو کاروبار کرنا نامناسب سمجھتے ہیں اور منحوس سمجھتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ جو اس مہینے کی 10 تاریخ کو کاروبار کرے گا تو اس کے کاروبار میں تنگی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں یہ محض جہالت کی وجہ سے ہے، بلکہ اگر تم کاروبار چھوڑ کر نوحہ خوانی اور ماتم میں مبتلا ہوں گے تو اس وجہ سے آپ کی روزی میں تنگی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور سب سے آخری کام جس سے ہم کو بچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس مہینے میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھتے ہیں اور قبرستان جا کر بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس مہینے میں قبرستان جانے کو لازم سمجھنا اور وہاں جا کر بدعات و خرافات میں مبتلا ہونا یہ درست نہیں ہے۔ ان باتوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو محرم الحرام کی بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔